باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ شب شہادت معصومکم سلام اللہ علیہ ہے۔ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ اپنے نبی سے یہ کہلوا رہا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے نبی، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں تم سے اپنی رسالت کے اجر کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یہی اجر رسالت ہے۔ آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے قم اور معصوم قم۔ اگر قم شہر ولایت ہے تو اس شہر ولایت کے نگین ولایت کو معصومہ کہا جاتا ہے، اور ولایت اہل بیت اور قم اور اہل قم میں بڑا گہرا رابطہ ہے۔ یعنی خود سرزمین قم اور اسی طرح سے اہل قم اور نبی اور آل نبی کی ولایت کے درمیان بہت ہی گہرا رابطہ ہے۔ اسی رابطے کو بیان کرنے کے لیے آیت کا انتخاب کیا، اور موضوع کا انتخاب یہ ہوا کہ قم اور معصوم قم۔ لہٰذا اب اپنے اس بیان کے دلیل میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر معصوم قم سلام اللہ علیہ پہ گفتگو کرنا ہے تو قم اور معصوم قم سلام اللہ علیہ میں ایک گہرا رابطہ ہے، اور قم اور ولایت اہل بیت میں بھی بڑا ہی گہرا رابطہ ہے۔ روایت کو اگر دیکھا جائے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے اور خود اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اہل بیت کا کردار اہل قم کے بارے میں بہت ہی نمایاں اور واضح ہے۔ اتنا واضح ہے اب اس کے چند مصداق کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل قم کے حوالے سے اہل بیت نے جو ان کی تعظیم کی ہے، تکریم کی ہے اور انہیں مورد احترام قرار دیا ہے، وہ قابل توجہ ہے علماء کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔
اور جب ہمارے آخری امام حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ ولادت کا مسئلہ آیا تو یہ وہ مسئلہ تھا، چونکہ نبی گرامی کی یہ حدیث تھی کہ میرا جو آخری بیٹا ہوگا، جو میرا ہم نام ہوگا، جس کی کنیت بھی وہی ہوگی جو میری کنیت ہے، یہ نبی گرامی کی، جو ساری باطل حکومتوں کا تختہ پلٹ دے گا۔ تو سارے لوگ جانتے تھے کہ 12واں بیٹا نبی پاک کا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی صلب سے ہوگا، لہٰذا بالکل اسی طرح سے اس 12ویں فرزند کے فکر میں پڑے جیسے موسیٰ کے تلاش میں فرعون لگا، تاکہ اس بچے کا خاتمہ ہی کر دیا جائے یا دنیا ہی میں اسے نہ آنے دیا جائے۔ تو امام کی ولادت کا جو مسئلہ تھا وہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ خود خاندان امامت نے اپنے گھر والوں سے ولادت کو مخفی رکھا، یعنی امام پیدا ہوئے تو امام کی ولادت کو خود گھر والوں سے مخفی رکھا، لیکن تاریخ نے لکھا، اسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کمال الدین میں لکھا کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو ہمارے 11ویں امام نے احمد ابن اسحاق قمی کو خط لکھا۔ آپ غور تو کریں کتنا گہرا رابطہ ہے اہل قم کا اور اہل بیت کی ولایت کا۔ بھئی جس مسئلے کو خود خاندان امامت میں مخفی رکھا گیا، اسی مسئلے کے لیے ہمارے 11ویں امام نے احمد ابن اسحاق قمی کو خط لکھا، اور لکھنے کے بعد اس خط کے ضمن میں یہ بات لکھی کہ میں نے چاہا کہ تمہیں اس مسرت بخش خبر سے آگاہ کروں کہ اللہ نے ہمیں فرزند سے نوازا ہے۔ ہمارے ہاں حضرت حجت کی ولادت ہوئی ہے، آپ ذرا غور تو کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل قوم اور ولایت اہل بیت میں اتنا گہرا رابطہ ہے کہ ہاں ممکن ہے کہ اپنوں سے یہ چھپا لیا جائے، مگر وہ لوگ جن کی طینت میں ہماری ولایت رکھی گئی ہے، ہم اس سے اس مسئلے کو نہیں چھپا سکتے، ہم ان سے اس مسئلے کو نہیں چھپا سکتے۔ امام نے کہا میں نے چاہا کہ جو ہمیں مسرت بخش مسئلہ حاصل ہوا ہے ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کی ولادت، اس سے تمہیں آگاہ کروں۔ کیوں آقا؟ کیوں احمد ابن اسحاق قمی کو کیوں آپ آگاہ کرنا چاہ رہے تھے؟ امام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہماری خوشی میں تم بھی خوشحال رہو، ہماری خوشی میں تم بھی خوشحال رہو۔ اور اس کے بعد امام نے لکھا لیکن اس راز کو راز رکھنا، اللہ اللہ، اس راز کو راز رکھنا اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کا فرمان یہ ہے کہ وَكِتْمَانُ سِرِّنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نفس المحموم لہمنا تسبیح، کا اگر کوئی انسان ہم اہل بیت کے غم اور مصائب کو سن کے غم زدہ ہو کر صرف سانس لے لے تو اس کا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے۔ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور اگر ہم اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہو جائے تو یہ غمزدہ ہونا عبادت ہے، پس غمزدہ ہو کر سانس لے تو تسبیح پروردگار، ہم اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہو جائے تو عبادت پروردگار ہے۔ وَكِتْمَانُ سِرِّنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر ہم اہل بیت کے رازدار بن کے جیو گے نا تو گویا ایسے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہو، راہ خدا میں جیسے جہاد کر رہے ہو۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے احمد ابن اسحاق قمی کو یہ لکھا کہ دیکھو یہ راز ہے، تم ہمارے رازدار بن کے رہنا، کسی اور سے اس مسئلے کو نہ بتانا۔ پھر امام نے کہا لیکن جو ہمارے خالص شیعہ ہیں، جو ہمارے حقیقی چاہنے والے ہیں، ان میں ہماری اس خوشی کی خبر کو پھیلاتے رہنا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے یہ تو ہمارے 11ویں امام کا مسئلہ تھا، اسی لیے جب 7ویں امام کا مسئلہ آیا اور 7ویں امام کے حضور میں جب مسئلہ قم کا چھڑا،
اہل قم کا چھڑا، اور یہ بات آئی ساتویں امام سے، کہنے والوں نے کہا آقا اہل قم حضرت حجت کی طرف مائل ہیں، اہل قم حضرت حجت سے عشق رکھتے ہیں، تو امام نے کہا انا للجنت ثمانیۃ ابواب، کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، واحد منہا لأہل قم، کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن ان دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کیا ہے اللہ نے اہل قم کے لیے، اہل قم کے لیے۔ آپ ذرا توجہ تو کریں، پھر جو امام نے کہا کہ ہم خیار و شیعتنا من بین سائر الولاد، من بین سائر الولاد وخمر اللہ ولایتنا فی تینتہم، یہ عجیب بات کہی ہے، یعنی اہل قم کے خمیر میں ہماری ولایت رکھی گئی ہے، اور سارے شہروں کے سارے جگہوں سے شیعوں میں اگر کسی کو انتخاب کیا گیا ہے تو اہل قم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ پہلا مسئلہ، پہلی بات یہ ہوئی کہ دلیل کیا ہے کہ گہرا رابطہ ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس مسئلے کو دوسروں سے چھپایا، احمد ابن اسحاق قمی کو خط لکھ کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسرت بخش خوشی میں تم خوش رہو، یہ خبر دی۔ اور جب ولادت کے بعد احمد ابن اسحاق قمی سامرہ پہنچے ہیں تو امام سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ تو امام خود بیت الشرف میں گئے، جواب نہ دیا، اور جب آئے تو اپنی آغوش میں ایک بچہ لیے ہوئے جو چاند کی طرح منور تھا، جس کے داہنے رخسار پہ ایک تل تھا۔ احمد ابن اسحاق قمی کہتے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور جب امام بیٹھے تو میں بھی بیٹھا۔ پھر امام نے مجھ سے کہا کہ لولا کرامتک علیہ، اے احمد ابن اسحاق قمی، اگر تم ہمارے نزدیک محترم اور باتقوا نہ ہوتے تو ہرگز میں اپنے بچے کی زیارت تمہیں نہ کراتا، ہرگز اپنے بچے کی زیارت تمہیں نہ کراتا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، امام نے اہل قم کے لیے، ساتویں امام نے کہا کہ ان کی تینت میں ہم اہل بیت کی ولایت رکھی گئی ہے، خمر اللہ ولایتنا فی تینتہم۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ تیسری بات، جب زکریا ابن ابراہیم قم چھوڑ کر جانے لگے تو امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا میں قم چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو امام نے زکریا ابن ابراہیم سے کہا لا تفعل، لا تفعل، آپ یہ کام نہ کریے۔ کیوں آپ یہ کام نہ کریے؟ فإن اللہ یدفع عنہم بک کما یدفع عن اہل البغداد بأبی الحسن الکاظم۔ اللہ اللہ، یعنی زکریا ابن ابراہیم کے لیے 8ویں امام نے جب یہ کہا تو 8ویں امام نے کہا کہ زکریا ابن ابراہیم آپ قم نہ چھوڑیے۔ کیوں قم نہ چھوڑیے؟ کہا آپ کے ذریعے سے اہل قم سے بلائیں اسی طرح دور ہو جاتی ہیں جیسے بغداد والوں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذریعے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، یعنی کتنا رابطہ ہے۔ یہ بھی تو اہل قم کی طرف ایک توجہ ہے، یہ بھی تو اہل قم کی طرف ایک عنایت ہے۔ تو پھر اہل قم کی خاصیت کیا ہے؟ اب جب اتنا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو قم سے بھی ولایت کا رشتہ ہے، شہر قم کو بھی ولایت سے بڑا گہرا رابطہ ہے، اور اہل قم کو بھی ولایت اہل بیت سے بہت گہرا رابطہ ہے۔ اب شہر قم سے خود زمین قم کو ولایت اہل بیت سے کیسا رابطہ؟ انس ابن مالک کا بیان ہے، یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خود زمین قم کو اہل بیت سے رشتہ ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ غور تو کریں کس طریقے سے خود قم کو اہل بیت سے رشتہ ہے۔ انس ابن مالک کا بیان ہے کہ نبی گرامی کے محضر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اتنے میں علی مرتضیٰ آئے۔ جب علی مرتضیٰ آئے تو نبی نے انہیں اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی آغوش سے لگایا، آغوش سے لگانے کے بعد علی کی پیشانی کا بوسہ دیا،
اور بوسہ دینے کے بعد نبی نے علی مرتضیٰ سے یہ کہا، راوی انس ابن مالک ہیں، اے علی، جب اللہ نے آپ کی ولایت کو سارے آسمانوں کے سامنے پیش کیا تو سب سے پہلے آسمان ہفتم نے آپ کی ولایت کو قبول کیا۔ چونکہ آسمان ہفتم نے آپ کی ولایت کو سب سے پہلے قبول کیا تو اللہ نے اسے عرش اعظم سے مزین کر دیا۔ ہاں، یعنی عرش اعظم یہ علامت ہے اس بات کی کہ سب سے پہلے جس نے ولایت علی کو قبول کیا وہ عرش اعظم ہے۔ پھر کہا جب آسمان چہارم نے، آسمان ہفتم کے بعد آسمان چہارم نے علی کی ولایت کو قبول کیا تو آسمان چہارم کو بیت معمور سے آراستہ کیا۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ اگر اللہ کی زمین پہ ایک خانہ خدا ہے، خانہ خدا ہے تو بالکل خانہ کعبہ کے سامنے آسمان چہارم پہ بھی ایک خانہ خدا ہے۔ تو جو خانہ خدا آسمان چہارم پہ بالکل خانہ کعبہ کے مقابل میں ہو اسی کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ کہا جب آسمان چہارم نے علی کی ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے اسے بیت معمور سے، اور کہا جب آسمان اول نے تمہاری ولایت کو قبول کیا تو یہ جگمگاتے ہوئے ستاروں سے آراستہ کر دیا۔ پھر نبی گرامی نے فرمایا کہ اور اے علی، جب آپ کی ولایت زمین پہ پیش کی گئی تو سب سے پہلے مکہ نے، اس کے بعد مدینہ نے، اس کے بعد کوفہ نے، اس کے بعد سرزمین قم نے۔ کہا جب مکہ نے علی کی ولایت کو قبول کیا تو مکے کو خانہ کعبہ سے مزین کر دیا۔ جب مدینے نے علی کی ولایت کو قبول کیا تو مدینہ کو مجھ نبی کے وجود سے آراستہ کر دیا۔ اسی لیے نبی کی ہجرت سے پہلے مدینہ مدینہ نہ تھا، مدینہ یثرب کہلایا جاتا تھا، مگر نبی کے بعد، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ بنا ہے۔ یعنی نبی کی ہجرت کے بعد مدینہ کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ مدینہ نبی کے بعد بنا۔ کہا جب مجھ کو اللہ نے یہاں آباد کیا، یعنی علی کی ولایت کو جب مدینہ نے قبول کیا تو میرے وجود سے آراستہ کیا، اور جب کوفہ نے علی کی ولایت کو قبول کیا تو اے علی تمہارے وجود سے کوفہ کو مزین کیا، اور جب قم نے علی کی ولایت کو قبول کیا۔ یہ جو احمد ابن اسحاق قمی ہیں یہ اشعری خاندان سے ہیں، اشعری قبیلہ ہے، اشعری خاندان کی بڑی عزت ہے۔ یمن کے رہنے والے یہ لوگ ہیں جن کا ولایت اہل بیت سے بڑا گہرا رابطہ ہے۔ کہا جب قم نے علی کی ولایت کو قبول کیا، علی کی ولایت کو قبول کیا، فزینہا بالعرب، تو قم کو آراستہ کیا عرب کے ذریعے سے۔ یہ عرب کون ہے؟ یہ عرب کون ہے؟ یہ یہی اشعری خاندان ہے جو قم میں آ کے بسا، جس میں سے ایک احمد ابن اسحاق قمی ہیں، جنہیں امام یازدہم نے خط لکھ کے بتایا کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، علی کی ولایت کو جب قم نے قبول کیا ہے نا تو فتح الیہا بابا من ابواب الجنہ، ایک جنت کا ایک دروازہ قم کی طرف کھول دیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے نبی گرامی کو حکم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قم اور معصوم قم پہ گفتگو ہے نا، یہ تو قم کی عظمت ہوئی، سرزمین قم کی۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعہ کرتے کرتے اس مرحلے تک پہنچا کہ قم کا مقام یہاں تک پہنچے گا کہ ایک گھوڑے کے برابر اگر کسی کو زمین لینا ہو تو 1000 درہم خرچ کرنا پڑیں گے۔ یعنی اگر قم میں گھوڑے کے برابر کسی کو اتنی زمین کی جس میں ایک گھوڑے کو باندھا جا سکے 1000 درہم خرچ کرنا پڑیں گے۔ چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے، چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے۔ اب جب مرحلہ یہاں تک پہنچا تو اب بتانا یہ چاہوں گا کہ قم
اور اہل قم اور اہل بیت نبی کا آپس میں رابطہ کیا ہے، ان ساری باتوں کو جو آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر تفصیل سے کسی کو مطالعہ کرنا ہے تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار کی 60ویں جلد میں یہ باتیں بیان کی ہیں۔ بہار کے جلد نمبر 60 پہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاضی نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں کچھ باتوں کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اختصاص میں بیان کیا ہے، لہٰذا یہ باتیں قابل غور بات ہیں۔ اب اہل بیت اور اہل قم میں کیا رابطہ ہے، امیر المومنین کی روایت عرض کروں گا جس میں لکھا ہے کہ اہل قم اہل رکوع، اہل خشوع، اہل سجود، اہل قیام، اہل صیام ہیں، ہم العلماء والفقہاء والفہماء واہل الدین والولایت والعبادت وحسن العبادہ۔ عجیب بات ہے، آپ ذرا غور تو کریں۔ اس سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ملاک کو تو دیکھیے بھائی صاحب، یہ زکریا ابن آدم کے لیے امام کے یہ جملے ہیں کہ یہ دین اور دنیا دونوں میں ہمارے امین ہیں، یہ وہی کہیں گے جو ہم کہتے ہیں، یہ ہم سے ہٹ کے کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب جب بات آئی اہل قم کے صفات کے، اس کا مطلب جو اہل رکوع ہو، اہل سجود ہو، اہل قیام ہو، اہل صیام ہو، العلماء الفقہ۔ اس سے پہلے کی ذرا الفاظ تو سنیے، سلام اللہ علی اہلکم ورحمۃ اللہ علی اہلکم سقى اللہ بلادہم الغیثا۔ بہت توجہ طلب باتیں ہیں۔ امیر المومنین میں مجالس المومنین نے قاضی نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، خدا کا درود و سلام ہو اہل قم پر، درود و سلام ہو اہل قم پر، اللہ کی رحمت و برکات نازل ہوں اہل قم پہ۔ اتنے پہ اکتفا نہیں، سقى اللہ بلادہم الغیثا، ان کے سارے شہروں پہ اللہ باران رحمت نازل کرے۔ یہیں پہ اکتفا نہیں کیا، ينزل اللہ علیہم البرکات، اللہ ان پہ برکتیں نازل فرمائے، یہیں پہ بھی اکتفا نہ ہوا، پھر اور امام نے دعا کی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ نہیں میرے امام نے کہا کہ ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، یہ نہیں کہا امام نے، کہا معاف کر دے مگر یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اے اللہ ان کی خطاؤں کی جگہ نیکیاں لکھ دے۔ نیکیاں کیوں بھائی صاحب، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت کی ولایت ان کی طینت میں رکھی گئی ہے۔ اللہ اللہ، کیوں آقا، کیوں ایسا ہوگا؟ اب ذرا توجہ تو کریے۔ امام نے کہا ہم اہل رکوع و خشوع و سجود و قیام و صیام، اس لیے کہ یہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں، یہ راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر امام نے کہا ہم الفقہاء والعلماء والفہماء، کہا یہ عالم ہیں، عالم بھی عظیم درجے کے، الفقہاء، اللہ اللہ، علماء الفقہا، عالم بھی ہیں مگر فقیہ زمانہ ہیں، اللہ اللہ، اور فقیہ زمانہ ہی نہیں، الفہماء، ممکن ہے عالم ہو، ممکن ہے کہ فقیہ ہو مگر فہیم نہ ہو۔ اللہ اللہ، ذرا توجہ تو کریں۔ کہاں ہم العلماء والفقہا والفہماء ہم اہل الدین والولایت والعبادت وحسن العبادہ صلوات اللہ علیہم۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
کہا یہ دیدار ہیں، یہ دیدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے ہاں یہ باتیں آ جائیں نا تو امام معصوم ایسے دعا کرتا ہے، سلام اللہ علیہم ورحمۃ اللہ علیہم، سقى اللہ بلادہم الغیثا، ينزل علیہم البرکات ویبدل اللہ سیئات حسنات، یعنی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اگر اہل دین ہو، اہل ولادت ہو، اہل ولایت ہو، اہل عبادت ہو، وہ حسن العبادہ، یہ صرف عبادت نہیں کرتے، جو لازم عبادت ہے، تقاضائے عبادت ہے، وہ اسے پورا کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں۔ العلماء الفقہاء الفہماء، یہ پہلی روایت آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب دوسری روایت صادق آل محمد سے نقل کرنا چاہوں گا۔ عفان بصری کا بیان ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں تھا تو چھٹے امام نے مجھ سے پوچھا کہ اتدری لما سمیت قم، تمہیں پتہ ہے قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے؟ عفان بصری سے پوچھا تمہیں پتہ ہے قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عفان جو بھی صاحب معرفت ہوگا امام معصوم کو مشورے نہیں دے گا اور نہیں امام معصوم کے آگے بولنے کی جرات کرے گا۔ امام معصوم ہے نا، ہم کیا بتا سکیں گے؟ تو عفان نے بھی یہی کہا، اللہ رسول اور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو امام نے جب امام سے عفان نے کہا کہ اللہ پیغمبر اور آپ بہتر جانتے ہیں، تو پھر امام نے کہا لأن اہلکم یجتمعون مع قائم آل محمد، کہا جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو ان کے اطراف میں جمع ہونے والے لوگ اہل قم، لأن اہلکم یجتمعون مع قائم آل محمد یقومون معہ یستقیمون علیہ ینصرون اللہ اللہ، کہا قائم ہے، ایسا نہ ہوگا کہ صرف جمع ہو جائیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا، اور ملائکہ کا نزول ہوگا اور ملائکہ نازل ہو کے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں خوف کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہیں حزن کی ضرورت ہے۔ روایت نے یہی کہا اہل قم امام کے ساتھ صرف جمع نہ ہوں گے، یجتمعون مع قائم آل محمد یقومون معہ، ان کے ساتھ قیام کریں گے، صرف قیام نہ کریں گے کہ چھوڑ کے واپس چلے جائیں، امام معصوم کو تنہا چھوڑ دیں، یستقیمون علیہ، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، وینصرون، اور خون کے آخری قطرے تک امام کی نصرت کریں گے، امام کی نصرت کریں گے خون کے آخری قطرے تک۔ کہا اس لیے قم کو قم کہا جاتا ہے، اس لیے سرزمین قم کو قم کہا جاتا ہے۔ جب یہاں تک باتی دو روایتیں، تیسری بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، بڑی عجیب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غور تو کریں کس بنیاد پہ میرے چھٹے امام نے کہا کہ اہل قم ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ یہ سلمان کے لیے نبی گرامی نے فرمایا تھا سلمانو منا اہل البیت، اللہ اللہ، مگر صادق، یہاں مبالغہ نہیں ہوتا ہے، یہاں مبالغہ نہیں ہوتا ہے، یہاں اپنی مرضی کے مطابق گفتگو نہیں ہوتی ہے، یہاں تو حق اور حقانیت پہ مبنی گفتگو ہوا کرتی ہے نا۔ میرے چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تربت قم مقدست، اللہ اللہ، ابھی تک تو اہل قم کی کہا، خاک قم مقدس ہے، خاک قم، اور کیوں نہ چھٹے امام نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا قم بلدنا و بلد شیعتنا،
یہ نہ سمجھے کہ جو یہاں رہتے ہیں انہی کا شہر ہے قم. کہا قم ہمارا شہر ہے اور ہمارے شیعوں کا شہر ہے. اللہ اللہ، یعنی سب کا رابطہ ہے قم سے. بلدنا و بلد شیعتنا مطہرۃ مقدسۃ. کہا تھا یہ وہ طاہر جگہ ہے، پاک و پاکیزہ. کیوں نہ خدا کی قسم اگر جگہ بھی اہل بیت سے منسوب ہو جائے تو جس طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جگہ کو بھی ایسے ہی، اسی لیے تو کہا وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو گئی جس میں آپ اہل بیت دفن ہو جائیں. بھائی سید الشہداء کے لیے تو یہی ہے نا، جس میں حسین دفن ہو جائیں وہ زمین طیب و طاہر ہو جائے، وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو جائے. اہل بیت سے رجس. قم بلدنا و بلد شیعتنا مطہرۃ مقدسۃ. سب کہا. اور یہاں پہ میرے امام نے کہا تربت قم مقدسہ، تربت قم مقدسہ وَأَحْلَهَا اللہ اللہ وَأَحْلَهَا مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُمْ وَنَحْنُ مِنْهُمْ. اور پھر اس کے بعد کا اہل قم ہم سے، ہم اہل قم سے. پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر کوئی جابر و ستمگر، یہ امام نے کہا اگر کوئی جابر اور ستمگر اہل قم پہ زیادتی کرنا چاہے گا نا تو اللہ اسے جلدی عقاب میں مبتلا کرے گا. لیکن اہل قم والوں کے لیے یہ فضیلت تبھی ہے معلوم یخونوا اخوانہم، جب تک وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ خیانت نہ کریں. اللہ اللہ، اس کا مطلب ہے فضیلتیں چھین سکتی ہیں. کہا جب تک وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ خیانت کرنے لگے تو سلط اللہ علیہم جابرۃ بسوء، تو اللہ ان پہ برا جابر و ستمگر مسلط کرے گا اگر اپنی صفات سے پیچھے ہٹ گئے. مگر پھر امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اما انہم انصارنا، لیکن اہل قم ہمارے انصار ہیں. وَدُعَاتُ حَقِّنَا، صرف ہمارے انصار ہی نہیں ہیں، لوگوں کو ہمارے حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. کا لوگوں کو ہمارے حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اب جب یہاں تک یہ بات پہنچی ہے نا تو عمران بن عبداللہ کا بیان ہے، عمران بن عبداللہ کا بیان ہے. آپ ذرا اہل بیت کی عنایت کو تو دیکھیں، توجہات آل محمد کو تو دیکھیں. اہل بیت نبی نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، ان کے لیے کیسی سیرت اختیار کی ہے. عمران بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا. جب چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا تو چھٹے امام نے بڑی تکریم کی، بڑا احترام کیا. آپ یہ بتائیے ایک چھٹے امام ہو اور وہاں اصحاب کا مجمع ہو اور اس میں ایک شخص پہنچ جائے اور اسے امام اپنے پاس بلائیں، اس کے ساتھ امام تعظیم کریں، اسے تحفے اور تحائف دیں، سب کچھ امام دیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا یا نہیں، آخر امام ان کے ساتھ کیوں؟ اب ان کا بیان ہے کہ امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو امام نے میری تکریم کی، امام نے میرا احترام کیا، امام نے مجھے تحفے اور تحائف سے نوازا امام نے. اور کہا جب میں اٹھ کے جانے لگا تو امام کے صحابی نے کسی ایک نے امام سے پوچھا کہ آقا اتنا لطف ان کے ساتھ کیوں کیا؟ اتنا لطف ان کے ساتھ آپ نے کیوں کیا؟ جو آپ نے لطف کیا ان کے ساتھ، محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا ہے، دوسروں کے ساتھ دیکھنے کو نہیں. تو امام نے کہا ھذا من اہل البیت النجباء، قم کے رہنے والے تھے. کہا نجیب گھرانے کا رہنے والا انسان ہے. ھذا من اہل البیت النجباء، یہ نجیب گھرانے کا رہنے والا ہے. یہ اہل قم ہے جن کی طینت میں ہم اہل بیت کی مودت رکھی گئی ہے، ہم اہل بیت کی ولایت رکھی گئی ہے. اور پھر معصوم کا یہ فرمان ہے کہ اذا امت البلایا، جب فتنے پھیل جائیں گے
مسائل اور مشکلات دنیا بھر میں عام ہو جائیں گے تو امن کی جگہ روایتوں نے 2 بتائی ہے کہ فالامن فی الکوفہ من السواد، یعنی عراق میں سے کوفہ میں امن ہوگا، وقم من الجبل، اور پہاڑی ایریوں میں قم میں ہوگا۔ لیکن امام نے کہا وہ خیر ونعم الموضع قم، نعم الموضع قم، کہا امام نے کہا کہ لیکن قم سب میں بہترین جگہ ہے۔ جب یہاں تک لے آیا تو امام معصوم کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو امام سے پوچھنے لگے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، امام سے پوچھنے لگے کہ آقا بنی عباس کے فتنے کے زمانے میں ہم کہاں پناہ لیں، کس جگہ پناہ لیں؟ تو امام نے ان سے کہا کہ بنی عباس کے فتنے کے زمانے میں اگر تمہیں پناہ لینا ہے نا تو قم میں پناہ لے لو، بعض روایتوں میں کہ قم اور کوفہ میں پناہ لو۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے قم کے لیے، کہا قم میں پناہ لو، پھر کہا یکسر و تکسر فیہا العمارہ، قم میں بلڈنگیں بنیں گی، یقصدھا الناس، الناس کے لفظ ہے، سارے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ قم میں آ کے بس جائیں، عمارتیں زیادہ ہوں گی، لوگ یہ تمنا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب تک مچھلی پانی میں ہوتی ہے پانی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، ہاں پانی سے جب مچھلی نکلتی ہے نا تب اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہماری مثال شہر قم میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ کہا عمارتیں زیادہ ہو جائیں گی، یقصدھا الناس، آج دنیا بھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن ہی نصیب ہو جائے ہم آ کے شہر قم میں رہ لیں۔ بس پہلی گفتگو کا پہلا حصہ اہل قم اور اہل بیت کا رابطہ تھا۔ اب جب شہر قم شہر ولایت ہے نا تو شہر ولایت کے نگین ولایت کو معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے نا، تو جب اہل قم، اللہ اللہ، اس اہل قم میں آپ دیکھیں نا قم میں داخل ہونے والا کتنی مرکزیت حاصل ہے روضہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو۔ تو معصومہ قم کس ہستی کو کہا جاتا ہے؟ محدث آل طٰہٰ کو معصومہ کہا جاتا ہے، بہت توجہ کریے گا، محدث آل طٰہٰ۔ اما اگر کسی کے خمیر میں ولایت اہل بیت رکھ دی جائے تو اس کا مقام یہ ہے، اور جو خود وہ ہوں اہل بیت ہوں، اللہ اللہ، یعنی اگر کوئی اپنے دل میں ولایت اہل بیت کو قبول کرے تو اس کے لیے امام معصوم کے یہ الفاظ ہیں، تو اہل بیت کا کیا مقام ہوگا؟ محدثہ آل طٰہٰ ہے نا، محدثہ یعنی جو حدیث کی راوی ہو اسے محدثہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی گردن پہ بلکہ مسلمانوں کی گردنوں پہ جو لوگ حدیث کو بیان کرتے ہیں ان کا بڑا حق ہے، ورنہ اگر حدیثیں ہمارے پاس نہ آئی ہوتی تو آج ہم تک اسلام کے بلند و بالا معارف نہ پہنچ سکتے تھے۔ یہ بلند و بالا معارف ہم تک کہاں تک پہنچے ہیں نا، یہ انہی محدثین کا صدقہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک کی حدیث ہے، نظر اللہ امرأۃ سمع منا حدیثا فبلغہ، کہ اللہ ایسے انسان کو خوشحال کر دے گا، ایسے انسان کو شاد و آباد کرے گا جو ہم اہل بیت کی ایک حدیث سن کے دوسروں تک پہنچا دے تو اللہ اسے شاد کرے گا۔ اچھا، جہاں محدثین مرد ہوا کرتے تھے وہیں کے اوپر خواتین میں بھی خاندان عصمت و طہارت کی خواتین، اور ان میں بھی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو ایک عظیم درجہ حاصل ہے۔ آج میں ایک عظیم روایت نقل کرنا چاہوں گا جس روایت کی سند میں سب کی سب خواتین ہیں، 18 خاتون جس میں سے 17 کا نام فاطمہ ہے۔
اللہ اللہ، جن میں سے 17 کا نام فاطمہ ہے۔ معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زری پہ اور گنبد کے نیچے بعض حدیثیں جو لکھی ہوئی ہیں نا، ان میں سے ان حدیث کا انتخاب کیا گیا جو سند میں سب کے سب کیا ہوں، فاطمہ ہوں یا خواتین ہوں۔ ان میں سے ایک سند آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ محدث نے اپنی کتاب میں جب اس روایت کو لکھا ہے نا، روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، شہزادی نے بیان کیا، مماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت لے کے مر جائے نا، وہ شہید مرا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، مگر اس حدیث کی سند میں شہزادی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جس کی بنیاد کے اوپر محدث آل طہا کہا گیا ہے۔ اتنے ہی نہیں، حدیث فی حلال او حرام، اگر ایک حدیث جس میں حلال بیان کیا گیا ہو یا حرام بیان کیا گیا ہو، تأخذہ من صادق، اگر وہ حدیث کسی سچے انسان سے لی جائے نا، تو خیر من الدنیا وما فیہا من الذہب والفضة۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ شکیل صاحب وہاں سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں تاکہ دوسرے آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ بر محمد اور آل محمد صلوات۔ ایک اور عظمت محمد اور آل محمد پہ صلوات۔ بس کا حدیث فی حلال او حرام تأخذہ من صادق۔ اللہ اللہ، میں سمجھوں کہ مال ہی سب کچھ ہے، میں سمجھوں کہ ثروت ہی سب کچھ ہے، میں سمجھوں سرمایہ ہی سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں تو سرمایہ کسے کہتے ہیں؟ کیا سرمایہ علم، اور وہ بھی وہ علم جو نبی سے مل جائے، جو اہل بیت سے مل جائے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی سرمایہ ہو سکتا ہے؟ حدیث فی حلال او حرام تأخذہ من صادق، جسے تم سچے انسان سے لے لو نا، خیر من الدنیا وما فیہا، پھر وما فیہا کی توضیح کر دی، من الذہب والفضة، سونا ہو چاندی ہو، جو کچھ بھی دنیا میں ہو، اس سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کو لے لیا جائے جو حلال اور حرام محمدی کو بیان کر دے۔ تو شہزادی نے ایک حدیث تو یہ بیان کی، مماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت لے کے مر جائے نا، وہ شہید مرا کرتا ہے۔ اس حدیث کی سند میں لکھا ہے کہ اچھا اب 17 فاطمہ ہیں، ایک زینب ہیں، 18 خواتین ہیں۔ اب راویوں کے سند میں ایک حسین رضوی ہیں، ایک محمد رضوی ہیں، ایک ابراہیم رضوی ہیں، ایک حسن رضوی ہیں، ایک محمد موسوی ہیں، ایک عبداللہ علوی ہیں، ایک حسن حسینی ہیں، ایک ابو ہاشم حسینی ہیں، ایک محمد ابن احمد ابن موسیٰ مبرقہ ہیں، احمد ابن محمد موسیٰ، احمد ابن محمد ابن موسیٰ مبرقہ، ایک موسیٰ مبرقہ، ان سب کی بیٹیاں فاطمہ ہیں۔ بہت توجہ کرنے کا مقام ہے، ان کی سب کی بیٹیاں فاطمہ، 8ویں امام کی بیٹی فاطمہ، 7ویں امام کی بیٹی فاطمہ، 6ٹھے امام کی ایک بیٹی فاطمہ، 5ویں امام کی ایک بیٹی فاطمہ، 4تھے امام کی ایک بیٹی فاطمہ، 3رے امام کی ایک بیٹی فاطمہ۔ اچھا، رسول خدا کی بیٹی فاطمہ ہیں، علی مرتضیٰ کی بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے۔ رسول خدا کی بیٹی نے اپنے بابا سے یہ حدیث نقل کی ہے، لہذا روایت کا جو سند روایت کی بنی وہ ایسے بنے گی، فاطمہ بنت حسین رضوی نے فاطمہ بنت محمد رضوی سے، فاطمہ بنت محمد رضوی نے فاطمہ بنت ابراہیم سے، فاطمہ بنت ابراہیم نے فاطمہ بنت حسن سے، فاطمہ بنت حسن نے فاطمہ بنت محمد موسوی سے، فاطمہ بنت محمد موسوی نے
فاطمہ بنت عبداللہ حسنی سے، عبداللہ علوی سے، فاطمہ بنت عبداللہ علوی نے فاطمہ بنت حسن حسینی سے، فاطمہ بنت حسن حسینی نے فاطمہ بنت ابو ہاشم حسینی سے، اور فاطمہ بنت ابو ہاشم حسینی نے احمد ابن محمد ابن موسیٰ مبرکہ سے، اور فاطمہ بنت احمد ابن محمد ابن احمد ابن موسیٰ مبرکہ کے، فاطمہ بنت محمد ابن احمد ابن موسیٰ مبرکہ نے فاطمہ بنت احمد ابن موسیٰ مبرکہ سے، اور فاطمہ بنت احمد ابن موسیٰ مبرکہ نے فاطمہ بنت موسیٰ مبرکہ سے، اور فاطمہ بنت موسیٰ مبرکہ نے فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ رضا سے، اور فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ رضا نے فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر سے، اور فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر نے فاطمہ بنت جعفر ابن محمد سے، اور فاطمہ بنت جعفر ابن محمد نے فاطمہ بنت علی ابن محمد سے، فاطمہ بنت علی ابن محمد نے فاطمہ بنت علی ابن الحسین سے، فاطمہ بنت علی ابن الحسین نے فاطمہ بنت حسین ابن علی سے، فاطمہ بنت حسین ابن علی نے زینب بنت علی سے، اور زینب بنت علی نے فاطمہ بنت الرسول سے، اور فاطمہ بنت الرسول نے نبی گرامی سے نقل کیا ہے الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ سند میں 17 فاطمہ ہیں، 17 فاطمہ ہیں، ایک زینب ہے، وہ بھی فاطمہ کی بیٹی ہے، اللہ اللہ، زینب بھی فاطمہ کی بیٹی ہیں، 17 فاطمہ، 17 فاطمہ، 17 فاطمہ، اور فاطمہ بنت النبی نے اپنے بابا سے الا من مات علی حب آل محمد، کتنا بڑا سرمایہ ہے، الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو مر جائے محمد اور آل محمد کی محبت میں وہ شہید مرا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ محدثہ آل طٰہٰ ہیں، اسے محدثہ کہا جاتا ہے، آپ محدثہ آل طٰہٰ، یہ پہلی بات شہزادی دو عالم کی۔ اور دوسری خاصیت یہ، شہزادی کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ آپ شفیع روز جزا ہیں، اللہ اللہ، شفیع روز جزا ہیں، معصوم قم سلام اللہ علیہ۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنے حبیب کی توضیح دی ہے نا، اپنے حبیب کی حمد و ثنا کی ہے، اپنے حبیب کی تعریف و تمجید کی ہے، تو اپنے حبیب کے لیے خدا نے ایسے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَلَىٰ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ اپنے حبیب کے لیے یہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی، رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد بستر چھوڑ دیجئے، فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور بستر چھوڑنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریے، نافلۃ لک، یہ واجب نمازوں کے علاوہ یہ ایک الگ وظیفہ ہے آپ کا، ایک الگ ذمہ داری ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اللہ اللہ، یہ مقام محمود ہے کیا چیز؟ چاہے آپ علماء اہل سنت کی تفاسیر کو دیکھیں یا شیعہ علماء کی تفاسیر کو دیکھیں، انہوں نے جب مقام محمود کی وضاحت کی ہے تو کہا مقام عظمائے شفاعت، اللہ اللہ، مقام عظمائے شفاعت کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ محمود کے لغوی معنی پہ بھی لوگوں نے بحثیں کی ہیں، یعنی میرے نبی سے ہر ایک میرے نبی کی حمد و ثنا کرے گا۔ اسی لیے قرآن کی دوسری آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، جس کے
صدقے میں پوری کائنات بنائی ہے نا اللہ نے اپنے اس حبیب کے لیے جس کے لیے حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اپنے نبی کو دنیا میں بہت دیا ہے مگر اللہ اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ 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 اپنے حبیب کی رضا کا خاص خواہاں ہے، اللہ چاہتا ہے میرا حبیب راضی ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے مقام عظمائے شفاعت پہ اللہ کا نبی ہوگا اور اپنے گنہگار امتیوں کے شفاعت کرتے جائیں گے اور اللہ پوچھتا جائے گا میرے حبیب راضی ہوئے، میرے حبیب راضی ہوئے، میرے حبیب راضی ہوئے۔ اسی لیے میرے پانچویں امام نے کہا قرآن کی وہ آیت جو سب سے زیادہ انسان کے یہاں امید کی کرن کو بیدار کرتی ہے وہ یہی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ بس یہ پہلی بات ہوئی، یعنی اگر شفاعت کا دائرہ دیکھا جائے تو سب سے بڑا دائرہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، سب سے بڑا دائرہ ہمارے نبی کا ہے۔ نبی کی شفاعت کے بعد دوسرے درجے کا جو دائرہ ہے نا وہ شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، سلام اللہ علیہا کا ہے، جس کے لیے روایت میں لکھا ہے کہ اتفاق سے شیعہ اور اہل سنت دونوں کے ہاں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ جب شہزادی کا عقد ہوا ہے نا تو شہزادی کا جو مہر قرار دیا گیا وہ مہر امت نبی گرامی کے جو گنہگار لوگ ہیں ان کے شفاعت رکھا گیا۔ شہزادی دو عالم کا مہر یہ قرار پایا کہ نبی کی امت میں جو گنہگار ہوگا اس کی شفاعت ہوگی۔ اب توجہ کریے گا، اسی لیے وہ خاص ریشمی کپڑا جس پہ اوپر یہ لکھا تھا کہ شہزادی کی مہر نبی کے گنہگار امتی کی شفاعت قرار پائی، شہزادی دو عالم نے اپنی وصیت میں یہ کہا ہے کہ وہ کپڑا میرے ساتھ دفن کیا جائے، میرے قبر میں دفن کیا جائے۔ پس نبی کے بعد شفاعت کا دائرہ جس کے پاس وسیع ہے وہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ دوسری بات، نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اب شہزادی کے بعد اللہ اللہ شہزادی کے بعد جو شفاعت کا دائرہ ہے نا جسے نصیب ہوا اسے معصوم قم سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، جس کے لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ یہ امام معصوم کے واضح لفظ ہیں جسے قاضی نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھا ہے تدخلو بشفاعتہا شیعتنا یا شیعتنا باجمعہم الجنہ، اللہ اللہ تدخلو بشفاعتہا شیعتنا الجنت باجمعہم۔ میرے امام نے کہا صرف آقا شیعتنا کہہ دیتے، یہ باجمعہم کی تاکید کیوں لگائی؟ کہا ہمارے گھرانے کی ایک خاتون قم میں دفن ہوگی جن کی شفاعت سے ہمارے سارے شیعہ بہشت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ کہا جن کے شفاعت سے سارے شیعہ بہشت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پس آپ محدث اہل طہا ہیں، آپ شفیع روز جزا ہیں۔ تیسری بات اور ربط مصائب دے کر زحمت کو تمام کر دوں گا، آپ کا ظاہر ہوا من اہل الجنہ۔ میرے کسی امام صحیح روایت ہے جو سلسلہ سند معصوم تک پہنچ جائے اور وہ بھی سلسلے سند میں عظیم عظیم ہستیاں ہیں، کہیں شیخ صدوق ہیں، کہیں کے اوپر علی ابن ابراہیم
ابراہیم قمی ہیں اور ان کے اساتذہ ہیں صحیح سند کے ساتھ کہا آپ کا ظاہر ہوا من اہل الجنہ، ہوا من اہل الجنہ، اور بعض روایتوں میں کہا فلہ الجنہ، اسی کے لیے جنت ہے، اللہ اللہ، اور بعض روایتوں نے کہا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ اب زحمت کو تمام کر دے رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ جس گھر میں اہل بیت کے گھرانے میں 45 برس تک جس کے آنے کا انتظار کیا گیا اسے معصوم قم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ شہزادی کی ولادت کیا میرے 7ویں امام کی ولادت سے پہلے میرے 6 امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ اس میں ہمارے گھر کی ایک خاتون شہر قم میں دفن کی جائیں گی جس کو موسیٰ ابن جعفر کی بیٹی ہوں گی، جنہیں فاطمہ کہا جاتا ہے، جنہیں فاطمہ کہا جاتا ہے۔ من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو ان کی زیارت کرے گا۔ یہ ساری باتیں ہم اپنی علمی زبان میں ایسے یہ کہیں تو علمی زبان میں ایک ہے علت اور ایک ہے مقتضی۔ اگر علت آ گئی تو معلول کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن مقتضی کے آنے کے بعد معلول کا وجود میں آنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مقتضی کے ساتھ اگر معنی نہ پایا گیا، بہت توجہ کریے گا، مقتضی کے ساتھ اگر معنی نہ پایا گیا تب وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ جتنی روایتیں ہیں یہ سب کی سب مقتضی کو بیان کرتی ہیں، یعنی اگر زیارت کرو گے تو تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، بہشت میں پہنچ جاؤ گے۔ اگر نے ایجاد نہ کیا، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس زحمت کو تمام کر دیا۔ امام رؤوف کی بہن کو معصومہ کہا جاتا ہے، کریم اہل بیت کو معصومہ کہا جاتا ہے۔ جو بغیر مانگے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے اسے کریمہ کہا جاتا ہے، اسے کریمہ۔ جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں، یہ اہل بیت کی خاصیت ہے۔ الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جو خود بھوکے رہ جائیں اور دوسروں کو کھانا کھلا دیں وہ اہل بیت ہیں، معصومہ کریمہ اہل بیت ہیں۔ امام رؤوف کی بہن کو معصومہ قم کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی ماں سے جدا ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں سے جدا ہوتے ہیں، مگر ہمیں شہر قم میں جدائی کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں شہر قم میں جدائی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 45 برس انتظار ہوا اہل بیت کے گھر میں، 25 برس چھوٹی ہیں معصومہ قم سلام اللہ علیہا، امام رضا علیہ السلام سے 25 برس چھوٹی ہیں۔ امام رضا نے 25 برس اپنی بہن کے آنے کا انتظار کیا دنیا میں، 21 برس تک معصومہ قم سلام اللہ علیہا اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں، 6 برس تک امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ ہمارے 7ویں امام کی شہادت زندان میں ہوئی ہے، زندان میں ہوئی، اور معصومہ قم اپنے بابا سے مل نہ سکی تھیں، لہٰذا 8ویں امام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے، تاریخ میں 2 بہنوں کا بڑا عظیم کارنامہ نظر آتا ہے۔ ایک امام رؤوف کی بہن جسے معصومہ قم کہا جاتا ہے، جن کی شہادت کی تاریخ ہے، اور دوسری حسین کی بہن جسے زینب کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم بڑا گہرا رابطہ ہوتا ہے، بہن کی محبت کو ہاں بھائی بتا سکتا ہے ایک حد تک، مگر امام رؤوف کی بہن ہو جسے معصومہ قم کہا جائے، سید الشہداء کی بہن کو زینب کہا جاتا ہے، میں حسین اور زینب کی محبت کو کیسے بیان کروں؟ اللہ اللہ، حسین اگر قرآن پڑھتے تھے زینب آ جاتی تھی تو اپنے پورے وجود سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اگر حسین آرام کر رہے ہوتے تھے اور حسین کے وجود پہ زینب سورج کی کرنیں پڑ جاتی تھیں تو
زینب اس کے سامنے کھڑی ہو جاتے تھے، میرے ماں جائے کہ وجود پہ سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، اللہ اللہ۔ 7ویں امام زندان میں شہید ہوئے، اور جب 8ویں امام مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، حسین نے بھی مدینہ چھوڑا، 8ویں امام نے بھی مدینہ چھوڑا، مگر حسین کی بہن زینب حسین کے ساتھ ساتھ چلی تھی۔ 8ویں امام نے جب مدینہ چھوڑا تو اپنے گھر والوں کو بلا کے مصائب پڑھا ہے، اور مصائب میں جہاں معصوم قم بھی تشریف فرما تھی، امام نے اپنے گھر والوں سے کہا میں جا تو رہا ہوں مگر زندہ واپس نہ آؤں گا۔ یہی بات معصوم قم کو ستا رہی تھی، کہیں میرا بھیا میرے بابا کی طرح زندان میں قتل نہ کر دیا جائے جیسے میرے بابا کی شہادت واقع ہو گئی، کہیں میرے بھیا کی شہادت نہ ہو جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ اسی لیے معصوم قم نے مدینہ چھوڑ دیا۔ آئی صحابے میں معصوم قم کو زہر دیا گیا، اہل آگے بڑھے، معصوم قم کی تجلیل و تکریم کی۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اللہ، اہل قم نے معصوم قم کی سواری کا مہار پکڑا، قم تشریف لائی معصوم قم 17 دن زندہ رہی۔ ہائے رے معصومہ سے پوچھو، اپنے بھائی سے ملنے آئی تھی مگر بھائی کا دیدار نہ کر سکی، 17 دن زندہ رہی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہاں اہل بیت سے کوئی ضرور نہ تھا مگر معصومہ کے چاہنے والے تھے۔ اللہ اللہ، معصومہ یہاں کوئی آپ کو ستانے والا نہ تھا، کوئی تازیانے مارنے والا نہ تھا، کوئی تانا دینے والا نہ تھا، مگر زینب سے پوچھئے، ارے وہ شمرو جال سنلا صدرے، شمر سینے حسین پہ بیٹھا ہوا تھا، زینب منظر کو دیکھ رہی تھی، اور زینب نے کہا میرا بھیا کہہ رہا تھا اے شمر، ارے جہاں تو بیٹھا ہے نا میرے نانا وہاں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ارے زینب نے وہ منظر دیکھا، حسین کے گلے پہ کنز خنجر چل رہا تھا، زینب تڑپ رہی تھی، او پسر سال تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا عظیم ہو رہا، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھیا عظیم ہو رہا۔ زینب نے یہ بھی کہا اما فیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ شہزادی معصوم قوم آپ دنیا سے گئی، ہاں بھائی کا دیدار نہ ہوا مگر لوگوں نے احترام کیا، غسل و کفن دیا گیا، معصومہ کا جنازہ اٹھا، مگر زینب نے خود کو لاش برادر پہ گرا دیا۔ بھیا انت اخی، انت اخی، انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھاجایا، کیا تو ہی میرا بھیا؟ حسین بہن آواز دے رہی ہے، معصومہ کا جنازہ اٹھا مگر قبر میں کون اترے گا؟ معصومہ اہل بیت ہے، دفن کون کرے گا؟ اہل قم نے کہا کوئی پاک و پاکیزہ انسان تلاش کیا جائے، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم
کربلا کے ہر ایک پاک و پاکیزہ انسان ڈھونڈا گیا جس کا نام قادر تھا، اس سے کہا گیا تم قبر میں اترنا، مگر جانے قربان ہو معصومہ کا لاشا قبر کے قریب رکھا گیا۔ اتنے میں دو سوار آئے، آنے کے بعد ایک قبر میں اتر گئے، دوسرے نے معصومہ کا جنازہ تھاما، دوسرے نے معصومہ کا جنازہ سپرد لحد کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد دونوں حضرات چلے گئے۔ معصومہ آپ کے بھائی نے دفن کر دیا، آپ کے بھتیجے نے دفن کر دیا، مگر حسین کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا رہا۔ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور زینب دلاسا دے رہے تھے، سید سجاد گھبراؤ نہیں، یہی میرے حسین کی قبر بنے گی، یہی میرے ماجائے کا روضہ بنے گا۔ حسین کی زیارت کو لوگ زیارت کرنے آئیں گے۔ سید سجاد میرے ماجائے کی قربانی رائے گاہ نہ جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔